الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں برادران ایمانی، موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ میرے حبیب امت سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کا یعنی دین پہنچائی کا کوئی اجر، کوئی مزدوری نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے مودت کرو۔ اللہ نے مودت اہل بیت اور محبت اہل بیت کا حکم تو دیا ہے، لیکن اللہ نے محبت کی کوئی لمٹ، محبت کی کوئی حد معین نہیں فرمائی ہے، اس لیے کہ اگر اللہ محبت کی حد معین فرما دیتا تو جو امتی اس حد تک نہ پہنچ سکتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ نے محبت کا حکم دیا اور پھر امتی کے ظرف پہ چھوڑ دیا کہ جس کا جتنا ظرف اس کی اتنی محبت۔ ایک روایت آپ کے سامنے میں عرض کروں گا، اسی پر بیس ہے میری پوری تقریر۔ یہ روایت شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے اور ہر مسلمان کے ہاں زبان زد عام ہے کہ حضور کے دندان مبارک میدان احد میں شہید کر دیے گئے۔ ایک عاشق مصطفیٰ نے یہ بات سنی تو آنسوؤں کے ساتھ رویا۔ ایک اور صحابی رسول نے سنا، وہ دھاڑیں مار مار کے رویا۔ ایک اور عاشق مصطفیٰ تک بات پہنچی، وہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ آویس کرنی نے کرن میں سن لیا کہ اللہ کے محبوب کے دانت شہید ہو گئے، تو اس نے پتھر اٹھایا، اپنے سامنے والا دانت توڑ لیا۔ سوچا شاید یہ نہ ہو ساتھ والا ہو، تو ساتھ والا دانت توڑ لیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ اس نے 32 کے 32 دانت توڑ لیے۔ اتنی تمہید کے بعد میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس نے محبت رسول میں ٹھنڈی سانس لی وہ رونے والے کو بدعت نہیں کہتا، رونے والا آنسو بہانے والے کو بدعت نہیں کہتا، آنسو بہانے والا چیخیں مارنے والے کو بدعت نہیں کہتا، چیخیں مارنے والا بے ہوش ہونے والے کو بدعت نہیں کہتا، بے ہوش ہونے والا دانت توڑنے والے اور خون بہانے والے کو بدعت نہیں کہتا۔ میں کہتا ہوں بھائیوں، بدعت تو تب بنے جب محبت کی کوئی حد معین ہو۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کی مجلس میں میں ایک خاص میسج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور جو موضوع میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سارا سال مسلمانوں کے ہاں کتاب شریعت بند رہتی ہے، لیکن جیسے ہی نواسہ رسول کے غم کے ایام شروع ہوتے ہیں مسلمانوں کے ہاں کتاب شریعت کھل جاتی ہے۔ سوال و جواب کا ایک سلسلہ ہے جو شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مجلس کہاں لکھی ہے، یہ ماتم کہاں لکھا ہے، یہ جلوس کہاں لکھا ہے، یہ ذوالجناح کہاں لکھا ہے، یہ لکھا دکھاؤ، وہ لکھا دکھاؤ۔ میں کہتا ہوں نبی کو لکھنے نہ دیا، ہم سے لکھا پوچھتے ہو۔ نعرہ مل کے کیوں نہیں لگاتے؟ اپنی شان کے مطابق بڑا اجتماع ہے، مل کے نعرہ لگاؤ بلند آواز کے ساتھ، حیدری۔ مجھے وقت جو حاجی صاحب نے بتایا تھا وہ 1 گھنٹہ تھا، لیکن یہاں آ کے 20 منٹ اس میں سے لے لیے گئے ہیں، لیکن میں بانیوں کے ٹائم کا پابند نہیں۔ میں نے مرضی سے مجلس پڑھنا ہے۔ میں لاہور سے آیا ہوں۔ میں جو موضوع جو پیغام میں لے کے آیا ہوں وہ میں نے پیغام مکمل پہنچانا ہے۔
چاہے وہ آدھے گھنٹے میں پورا ہو جائے یا 40 منٹ میں پورا ہو جائے یا 1.25 گھنٹے میں پورا ہو جائے، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. میں نے میسج پہنچانا ہے. بیٹھ جائیے بزرگوں، بیٹھ جائیے. جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آج کی اس تاریخی مجلس میں، مجلس گریہ، ماتم، جلوس، تعزیہ، علم، ذوالجنا، پوری عزاداری میں قرآن سے دکھانا چاہتا ہوں. مل کے حیدری. 2-3 منٹ انتہائی قیمتی ہیں، توجہ فرمائیں گے. میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، خصوصاً نوجوان توجہ فرمائیں. قرآن سے سب کچھ دکھانا ہے میں نے. قرآن ہے سب سے بڑے کا کلام. سب سے بڑا کون ہے؟ ہمارا خالق و مالک. صرف ہمارا خالق نہیں ہے، 14 کا خالق. اللہ سب سے بڑا ہے. ایک بات یاد رکھیں، جو بڑا ہوتا ہے وہ فائل طے نہیں کرتا. صدر اور وزیر اعظم کا کام فائل طے کرنا نہیں ہوتا. فائل طے کرنے کے لیے پورا سیکریٹریٹ ہوتا ہے. بڑے کا حکم چلتا ہے، بڑے کے سگنیچر چلتے ہیں. بڑا ایک جملے میں اپروول دیتا ہے، حکم جاری کرتا ہے. قرآن سب سے بڑے کا کلام ہے. اس لیے قرآن ڈیٹیل و تفصیلات کی کتاب نہیں ہے، قرآن احکامات کی کتاب ہے. میں 2 مثالیں ضروری بنتی ہیں، ویسے تو میں 5 مثالیں عرض کیا کرتا ہوں، لیکن یہاں وقت تھوڑا ہے، 2 مثالیں عرض کروں گا. نماز ایک بہت بڑا باب ہے، نماز ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. فقہ کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کتاب الصلاۃ، یعنی نماز الگ سے باقاعدہ ایک کتاب ہے. اس میں ڈیٹیل و تفصیلات ہوتی ہیں کہ کل کتنی نمازیں واجب ہیں، یومیہ نمازیں کتنی ہیں، ان کے اوقات کیا ہیں، تعداد رکعت ہر نماز کی کتنی ہے، تکبیرۃ الاحرام کیسے کہنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدوں میں کیا کہنا ہے، تشہد و سلام میں کون کون سے اذکار پڑھنے ہیں، وضو کے مستحبات کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، مبطلات وضو کتنے ہیں، مبطلات نماز کتنے ہیں، شکیات نماز کل کتنی ہیں، ان میں سے کوئی شک پڑ جائے تو اس کا تدارک کیسے کرنا ہے، حاضر کی نماز کے کیا احکامات ہیں، مسافر کی نماز کے کیا احکامات ہیں، عورت کب نماز پڑھ سکتی ہے کب نہیں پڑھ سکتی، مرد عورت کے نماز میں کیا فرق ہے، طریقہ کار میں کیا فرق ہے، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات. اور پھر نماز منت اور نظر کیسے ادا کرنی ہے، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے کیا اذکار ہیں، نماز کسوف جسے نماز آیات کہتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، نماز قضائے والدین کیسے پڑھنی ہے، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہے. سب سے بڑے کا حکم موجود ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک ہم نے نماز مومنوں پہ فرض کی. یہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ہم نے نماز مومنوں پہ فرض کی ہے. ایمان کی 3 ضدیں ہیں، شرک ایمان کی ضد ہے، کفر ایمان کی ضد ہے، نفاق ایمان کی ضد ہے. مومن وہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے شرک سے دور ہو چکا ہو، محمد الرسول اللہ پڑھ کے کفر سے دور ہو گیا ہو، اور علی ولی اللہ پڑھ کے نفاق سے دور ہو گیا. ایک نعرہ مل کے حیدری. توجہ فرما رہی ہے نہیں؟ مومن ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ میدان خندق میں پیغمبر نے فقط ایمان بتلایا نہیں، دنیا کو مجسم ایمان دکھایا. جب میرے امیر آقا عمر ابن عبد ود کے مقابل میں جا رہے تھے، شیعہ سنی کتب میں روایت موجود ہے، نبی نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کی جانب. تو نبی نے بتا دیا ایمان کو مجسم دیکھنا ہو تو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو دیکھ لو. اس حدیث خندق کے بعد میں ان آیات کا ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، کیا مطلب؟ اے علی علی کرنے والو، اے یا علی مدد کے نعرے لگانے والو، اے علی ولی اللہ کی آذانیں دینے والو، نماز تم پہ فرض ہے. نماز بہت بڑا چیپٹر ہے، اس میں ڈیٹیل و تفصیلات، لیکن قرآن میں بڑے کا حکم موجود ہے. نماز قائم کرو، یا ہم نے نماز وقت مقررہ پر مومنوں پہ فرض کی، یا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. 70 یا اس سے زیادہ مقامات پر نماز کا حکم ہے، ڈیٹیل و تفصیلات نہیں ہیں. اسی طریقے سے روزہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، روزہ ایک بہت بڑا باب ہے. کل کتنے روزے واجب ہیں کا
کب روزہ رکھنا ہے، کب روزہ کھولنا ہے، مبتلات روزہ اور مفترات روزہ، جن جن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں، جان بوجھ کر اگر بندہ روزہ نہ رکھے یا روزہ کھول دے تو اس کا کفارہ الگ الگ کیا بنتا ہے، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہے۔ سب سے بڑے کا اپروول، سب سے بڑے کا حکم قرآن میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزے تم پہ لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کر دیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ روزے رکھنے کے بعد تم متقی بن جاؤ۔ روزے اللہ اس لیے رکھوا رہا ہے تاکہ ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ گویا اللہ ہمارے لیے سال میں ایک منتھلی ٹریننگ کا پروگرام بنائے ہوئے ہیں کہ سال میں پورا مہینہ ہم سے روزے رکھوا کے ہمیں متقی بنا کے اللہ ہمیں مولا امیر کی ریت میں شامل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ علی آوارہ گردوں کا امام نہیں، علی متقیوں کا امام ہے۔ توجہ فرما رہی ہے نہیں؟ تو روزہ ایک بہت بڑی کتاب، بہت بڑا چیپٹر ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہے۔ سب سے بڑے کا اپروول، سب سے بڑے کا حکم موجود ہے۔ اسی طرح نماز روزہ کی طرح محرم مجلس، عزاداری، جلوس، تعزیہ علم، عزاداری بہت بڑا چیپٹر ہے، محرم بہت بڑا چیپٹر ہے جس میں مجلس بھی ہے، ماتم بھی ہے، گریہ بھی ہے، جلوس بھی ہے، تعزیہ بھی ہے، علم بھی ہے، سلجنا بھی ہے۔ اگر کوئی ہم سے یہ کہے ایک ایک چیز قرآن سے نکال کے دکھاؤ، اب آگیا جی تشریف لائے ہیں میرے لیے بات آسان ہو گئی، تو میں پوچھتا ہوں جب کوئی مولوی ملا تکبیرت الاحرام جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ دو لفظ اکٹھے اللہ اکبر کوئی قرآن سے نہیں دکھا سکتا، تو جب کوئی تکبیرت الاحرام اکٹھی قرآن سے نہیں دکھا سکا، کوئی پوری نماز قرآن سے نہ دکھا سکا، تو ہم سے کیوں یہ تقاضا ہے کہ پوری عزاداری قرآن سے دکھاؤ؟ لیکن نماز روزہ کی طرح سب سے بڑے کا اپروول، سب سے بڑے کا حکم عزاداری کے متعلق قرآن سے میں دکھا رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب امت سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کا، دین پہنچائی کا کوئی اجر و مزدوری نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے مودت کرو، میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ محبت کا حکم قرآن میں اللہ کا میں نے دکھا دیا ہے۔ اب جو کچھ ہم عزاداری میں کرتے ہیں، محرم میں کرتے ہیں، مجلس، ماتم، کلیہ، جلوس، تعزیہ، علم، زلجلہ، ان ساری چیزوں کو محبت کے پیمانے پہ پرکھتے چلے جاؤ، اور کوئی ایک چیز ہمیں محبت سے الگ کر کے دکھاؤ تو بدعت بنے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں ہم لوگ، یہ آپ کی شان کا مظہر ہوتا ہے، آپ کا نعرہ جو آپ لگاتے ہیں، اتنا بڑا اجتماع اور نعرے کی آواز نہیں آتی۔ مل کے بولو حیدری، ہاں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ دکھاؤ، چل کے ٹھیک ہے میاں، پوری نماز تو قرآن سے نہیں دکھا سکتے، لیکن عمل نبی سے تو ثابت ہے کہ نبی نے نماز پڑھ کے دکھائی۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، تمہیں نماز کے متعلق نبی کا عمل نظر آ گیا، اور جو حالت نماز میں پشت نبی پہ بیٹھا وہ حسین نظر نہیں آیا؟ قبلہ اعلام موجود ہے، کتاب کا نام کشف المحجوب، داتا علی حجویری کی لکھی کتاب ہے، اور مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف کتابوں میں یہ روایت تواتر کے ساتھ موجود ہے۔ راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بارگاہ رسالت میں گیا، میں نے عجیب منظر دیکھا کہ نبی دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے بل زمین پہ چل رہے ہیں، پشت پہ حسین سوار ہیں۔ میرے منہ سے نکلا نعم المرکب یا حسین، حسین تیری سواری کتنی عظیم ہے، کہ حضور نے میری طرف مڑ کے دیکھا کہ سواری نظر آ گئی، سوار نظر نہیں آیا۔ حیدری، سواری عظیم ہے تو سوار بھی کتنا عظیم ہے، اور تاریخ میں ہے کہ حضور حسین کے مرکب کی شبیہ بنے، زلفیں بھی ہاتھ میں پکڑائیں، آواز بھی نکالی، تو جو ہے سواری کی شبیہ بنے۔ کہنے لگے صاحب عجیب بات ہے، جلوس جا رہا ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اس میں علماء بھی ہوتے ہیں، ذاکرین بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جلوس جا رہا ہوتا ہے، بیچ میں گھوڑا جا رہا ہے، بھئی جانور کا جلوس سے کیا تعلق؟ میں کہتا ہوں مسلمانوں، تمہیں 10 محرم کو جلوس میں عاشور کے دن گھوڑا نظر آ گیا، 10 ذی الحج کو منا میں اونٹ نظر نہیں آیا؟
او بھائی اگر گھوڑا جانور ہے تو اونٹ بھی تو جانور ہے نا. مجھے اللہ نے 2 مرتبہ حج کی سعادت بخشی ہے. جو حاجی بیٹھا ہو میری بات کی گواہی دینا. آغا جی بھی تشریف لا چکے ہوں گے, حج سے جا کے چکے ہوں گے. تو میں قبلہ کی موجودگی میں عرض کرنے چلا ہوں, مجھے بتاؤ ہے کسی مسلمان میں جرأت؟ میں تو دیکھتا ہوں کہ تلبیہ کی صداؤں میں احرام باندھے ہوئے حجاج کرام چل رہے ہوتے ہیں, بیچ میں دمبے بھی چل رہے ہیں, اونٹ بھی چل رہے ہیں. ہے کسی مسلمان میں جرأت کہ اس جانور کو کاروان اسلام سے نکال دے؟ لیکن اگر کوئی نکالنا تو بجائے خود, اگر کوئی کاروان اسلام سے جانور کو نکالنے کی سوچے گا بھی صحیح تو وہ خود دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. بھائی وہ جانور کاروان اسلام سے کیسے نکلے جو گردن کٹوا کے کارواں کا حصہ بنا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ چلیے صاحب یہ شیعہ جانور کا احترام کرتے ہیں. او بھائیو جانور کا احترام قرآن سکھاتا ہے. لوگ ظلم یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے, میں 1-1.5 منٹ میں جانور کے متعلق قرآن اور اسلام کا فلسفہ بیان کرنے چلا ہوں. قرآن اور اسلام کا فلسفہ جانور کے متعلق یہ ہے, جو قرآن پڑھا کرتے ہو سر ہلانا. جو جانور کسی اللہ والے کے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا وہ جانور نگاہ توحید میں محترم ہو گیا. اب میں مثالیں عرض کروں. حضرت صالح نبی کی اونٹنی قرآن میں ذکر ہے یا نہیں؟ نبی سے منسوب ہو گئی, نگاہ توحید میں محترم ہو گئی. حد ہو گئی حضرت اسماعیل پر قربان ہونے والا دمبا, نبی سے منسوب ہو گیا, نگاہ توحید میں محترم ہو گیا. اس سے بھی حد ہوگی حضرت عزیر کا گدھا. ابھی سمجھ نہ آئی تو اگلی مثال دوں. حد ہو گئی اصحاب کہف کا کتا. بولو یار میرے ساتھ, اصحاب کہف نبی نہیں تھے. لفظ اصحاب بتلاتا ہے وہ نبی کے صحابی تھے, سچے تھے. سچوں کے پیچھے کتا ہو لیا. 73 فرقوں کے علماء کہتے ہیں وہ کتا قیامت کے دن لباس بشری پہن کر جنت میں جائے گا. تو ایک اشارہ تو قرآن نے کر دیا نا کہ سچوں کے پیچھے لگ جانے والا ارے کتا ہی کیوں نہ ہو جہنم میں نہیں جاتا. مل کے مجھے فرمایا حضرت, آپ نے محبت کا اظہار کیا تو ایک جملہ اور کہنے چلا ہوں. سچوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ علی والوں سے اٹھانا. حضرت موسیٰ سچا پیشوا, پیچھے 12 قبیلے, سامنے دریا ہے, پیچھے فرعون لگا ہوا ہے. یاد رکھنا قبیلے والے معصوم نہیں تھے, معصوم صرف موسیٰ تھے. یہ بنی اسرائیل بڑی نخرے والی قوم تھی. انہوں نے خدا کو دیکھنے کی ضد بھی کی تھی, انہوں نے منہ و سلوہ لینے سے انکار بھی کیا تھا. ان میں نیک بھی تھے, گناہگار بھی تھے. یار سوچنے کی بات ہے, بندہ خود گناہگار ہو, کم از کم پیشوا تو معصوم ہو. پیشوا معصوم کا بنایا تو 12 قبیلے, پیچھے فرعون لگا ہوا ہے, سامنے دریا آ گیا. حضرت موسیٰ سچا پیشوا. قرآن یہ کہتا ہے, یہ اشارہ قرآن نے کیا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. قرآن یہ کہتا ہے جب تک حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا دریائے نیل سے نکل نہیں گیا, دریا نہیں ملا. نہ سمجھو گے مجھے لاہور تک دکھ رہے گا. میں پوری کوشش کر رہا ہوں اپنی کم علمی کے مطابق بات کو سمجھا دوں. اور جب تک حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا دریائے نیل سے نکل نہیں گیا, دریا نہیں ملا. اور جب تک آخری فرعونی دریا میں آ نہیں گیا, دریا نہیں ملا. تو قرآن نے پیغام کیا دیا کہ سچا پیشوا اکیلا نجات نہیں پاتا, سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے. اور جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا. پتہ نہیں کیا سن رہے ہو یار. جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا. میری بات مکمل ہو, بات تاریخی ہے تو نعرہ بھی تاریخی, لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد یعنی جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا, سارے جھوٹوں کو لے کے ڈوبتا ہے. آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ارے آپ کا 12واں امام ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ آپ کا دعویٰ ہے ہمارا 12واں امام آئے گا. دشمنوں نے سیدہ سے, دشمنوں نے اہل بیت سے, دشمنوں نے عزاداری سے آ کے انتقام لے گا. ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ میں کہتا ہوں میرا 12واں انتظار میں ہے. آخری حسینی بھی پیدا ہو لے, آخری یزیدی بھی آ جائے, نکلے تو سب نکلے, ڈوبے تو بلند کر کے ہے لڑی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا جزائے خیر عطا فرمائے. جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا جانور کے متعلق اثر. کہنے لگے صاحب یہ جانور کا احترام, او
بھائیوں فقہ کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کسی بات میں بھی میں اگر اشتباہ کروں تو علامہ رمضان توقیر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، قوم کی ذمہ دار شخصیت ہیں، وہ میری اصلاح کر دیں گے کہ مولانا یہاں آپ اشتباہ کر رہے ہیں۔ میں نے بھی 8 10 12 سال حوزہ علمیہ میں بیٹھ کے پڑھا ہے، 16 سال فقہ پڑھا ہے یہ بیٹھ کے، میں نے برادران کی فقہ بھی پڑھی ہے۔ تمام فقہا علماء اس بات پر متفق ہیں، علماء اسلام کو اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں بات اہل بیت کی آ جائے۔ اس بات پر بھی متفق ہے کہ جو 10 ذی الحج کو آپ قربانی کا جانور کرتے ہیں اس کے بارے میں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس جانور کا احترام کرو، بالکل اس کے آگے نہ چلو، اس کو پیٹو مت، اسے گالی نہ دو۔ قلائد کی لفظیں ہیں، حتیٰ کہ اس کے گلے میں جو رسی ہے نا اس رسی کا بھی احترام کرو۔ ہم نے علماء سے پوچھا کہ بھائی ہم اشرف المخلوقات ہو کے ہم ایک جانور کا احترام کریں؟ علماء اسلام نے کہا نہیں، آپ اسلام کا فلسفہ سمجھے ہی نہیں ہے۔ ہم نے علماء سے کہا کہ بھائی سمجھا دیجئے ہمیں، تو علماء نے ہمیں سمجھایا کہ احترام کا فلسفہ اصل میں یہ ہے کہ اصل میں ہے خدا محترم، جناب اسماعیل ہوئے خدا پہ قربان تو اسماعیل محترم، وہ دمبا ہوا جناب اسماعیل پہ قربان تو وہ دمبا محترم، یہ جانور بنا اس دمبے کی نقل تو یہ جانور محترم، اس کے گلے میں پڑی رسی تو وہ رسی محترم۔ احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا، رسی سے چل کے خدا تک پہنچا۔ میں نے کہا بھائی یہی دلیل ہماری بھی ہے، اصل میں ہے خدا محترم۔ امام حسین ہوئے خدا پہ قربان تو حسین محترم، حسین ہوئے کربلا میں دفن تو کربلا محترم، کربلا میں بنا روزہ شبیر تو روزہ محترم، یہ تعزیہ بنا اس روزے کی نقل تو یہ تعزیہ محترم۔ جس طرح احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا، اسی طرح احترام توحید سے چل کے تعزیہ تک پہنچا۔ تو بولو یار میرے ساتھ، کہنے لگے صاحب جب تعزیہ کے اندر رکھا ہی کچھ نہیں ہے تو آپ چومتے کس چیز کو ہو؟ میں نے کہا شیعہ سنی دوستوں مجھے خدا کے لیے بتاؤ، آپ جو کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہو کیا کعبہ میں اللہ بیٹھا ہوا ہے؟ بولو یار میرے ساتھ، بولتے کیوں نہیں؟ اگر کوئی بندہ، ابھی آج آغا جی نے بھی بات کی، اگر کوئی بندہ اس بات کا قائل ہو جائے کہ کعبہ میں اللہ ہے وہ مشرک ہو جائے گا، وہ حلول کا قائل ہو جائے گا، اور اللہ ہر جگہ ہے، اس گھر کی نسبت ہے ذات توحید کی طرف۔ مجھے ایک سوال کا جواب دو، آپ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہو یا کعبہ کو سجدہ کرتے ہو؟ یاد رکھنا سجدہ سوائے ذات توحید کے کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے، گناہ عظیم ہے، ظلم عظیم ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں، نص صریح ہے۔ نص کسے کہتے ہیں؟ نص صریح اس حکم کو کہتے ہیں جو کلیئر کٹ حکم ہو، آیت میں یا حدیث میں، اسے نص قرآن یا نص معصوم کہتے ہیں۔ کلیئر کٹ حکم سجدے کے بارے موجود ہے، اسجدوا للہ وعبدوہ ہو، سجدہ کرو اللہ کو جو لائق عبادت ہے، جس کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا حرام اور شرک ہے۔ پیر کو سجدہ کرنا، فقیر کو سجدہ کرنا، درگاہ کو سجدہ کرنا، فلاں کو سجدہ کرنا، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ غلط اصطلاح ہے، اس کی اصلاح کر لے۔ اگر میں اصلاح کروں تو قبلہ مجھے اصلاح فرما دے۔ یہ تعظیمی سجدے کا وجود ہی نہیں ہے اسلام میں، کوئی تعظیمی سجدہ نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تعظیمی، آدم کو سجدہ نہیں کیا، آدم قبلہ تھا، حکم خدا کو سجدہ تھا، حکم خدا کو سجدہ تھا۔ یہ جو کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے 11 فرزندوں نے جناب یوسف کو سجدہ نہیں تھا، جیسے جناب یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 فرزندوں نے پہلی نگاہ یوسف پہ پڑی، وہ اللہ کے سجدہ شکر میں گر پڑے، اللہ کو سجدہ تھا۔ تعظیمی سجدے کا وجود ہی نہیں ہے اسلام میں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں آپ مجھے بتاؤ، آپ کعبہ کو سجدہ کرتے ہو یا کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہو؟ خالی ہمارا رخ ہوتا ہے قبلہ کی طرف، سجدہ ذات توحید کو ہے۔ اسی طریقے سے خالی ہمارا منہ ہوتا ہے تعزیے پر، سلام عقیدت شہادت عظمیٰ کو ہے۔ خالی ہمارا منہ ہوتا ہے علم عباس پر، سلام عقیدت وفائے عباس کو ہے۔ آج قبلہ نے خطبہ جمعہ میں نے سنا، نماز میں موجود تھا میں، بہت مختصر وقت میں کمال وکالت کی مکتب تشیع کی قبلہ نے خوبصورت انداز میں
اور یہ ان کا حق بنتا تھا. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آج تحریک چل رہی ہے تشیع کے خلاف، بنیادی طور پر یہ دشمن کی تحریک ہے، لیکن لوگ استعمال ہو رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں ہوشیار رہنا ہے. ہمارے مراجع عظام نے، ہمارے قائدین نے، بلکہ حکم قرآنی ہے اور نص صریح ہے قرآن کا کہ کسی کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، اور ہم نہیں کرتے. کسی کے برے خدا کو آپ برا کہو گے اور وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہے گا، اس کے ذمہ دار تم ہوگے. قرآن نے منع کیا ہے. ہم الحمدللہ اپنے اصولوں پر پابند ہیں. ایک تحریک چلی ہے، میاں شیعہ یہ ہیں، شیعہ وہ ہیں، کیوں یہ نواسہ رسول پہ آنسو بہاتے. اچھا مجھے لوگوں کی سینس سمجھ میں نہ آئی. جو نواسہ رسول پہ آنسو بہائے وہ تو ہو گیا کافر آپ کی نگاہ میں، اور جو نواسہ رسول کا خون بہائے بولتے کیوں نہیں یار میرے سامنے؟ اس کے بارے میں آج تک ہانڈی میں اب نیا ابال آیا ہوا ہے. میاں یزید کو برا نہ کہو، یزید کو برا نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے. میں کہتا ہوں کہ اللہ تو یزید کو معاف کرے گا نہیں، البتہ تمہیں اختیار ہے قیامت کے دن جہاں یزید جائے تم بھی ساتھ چلے جاؤ. ایک بار مل کے بولے سارے ہائے علی. یہ جو ابال آئے ہوئے ہانڈی میں، میاں یزید تو رحمت اللہ، یزید یہ ہے، یزید وہ ہے، یزید ایسا، یزید ویسا، اور اس کے بارے میں بحث ہو رہی ہے. اس مسئلے کو چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں 2 اور 2 4 کل کے آدھے منٹ میں مسئلے کو حل کرنے چلا ہوں. 2 بندے آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو کوسا، اللہ کرے تم مر جائے. دوسرا سیانہ آدمی تھا، سگڑ سمجھدار، اس نے کہا تو میرا پروردگار ہے، تو میرا خالق و مالک ہے کہ تو کہے گا میں مر جاؤں گا، تیرے کہنے سے میں مروں گا نہیں. جو اللہ نے 4 دن زندگی لکھی ہے نا، وہ مجھے زندہ رہنا ہے، تیرے کہنے سے میں مروں گا نہیں. لیکن آج تیرا اتنا کہنے سے کم از کم مجھے تیرے دل کا ارادہ پتہ چل گیا ہے کہ تو چاہتا ہے میں مر جاؤں. میں کہتا ہوں ان تکفیریوں کے کہنے سے یزید بخشا تو نہیں جائے گا، اتنا کہنے سے ان کے مذہب کا تو پتہ چل گیا. اور مل کے بولو ہے نہیں کہ یہ یزید والے مسلمان ہیں، یہ حسین والے مسلمان نہیں ہیں. اور کربلا کے میدان میں بطول کے بیٹے نے سب سے بڑا کارنامہ یہ سر انجام دیا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، حق و باطل کے درمیان دیوار کھڑی کر لی زہرا کے بیٹے نے. اس لیے کہ میدان کربلا میں 2 اسلام آمنے سامنے تھے. اذان یزید کی طرف بھی آ رہی تھی، اذان حسین کی طرف بھی آ رہی تھی، نماز یزید کی طرف بھی پڑھی جا رہی تھی، نماز امام حسین کی طرف بھی پڑھی جا رہی تھی، تلاوت قرآن یزید کی طرف بھی تھی، تلاوت قرآن امام حسین کی طرف بھی تھی، جمعہ یزید کی طرف بھی پڑھا جا رہا تھا، جمعہ امام حسین کی طرف بھی پڑھا جا رہا تھا. لیکن فرق یہ تھا یزید حکومتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ ابو سفیان کا پوتا تھا، حسین رسالتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ محمد کا نواسا. لبیک یا حسین، لبیک مل کے بولو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مل کے نعرہ ہے علی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا یا یزید کو، اچھا یہ پروپیگنڈا اور باقاعدہ تاریخ اسلام میں جو کتابیں لکھی گئی اور ہمارے بچوں کو کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے، یہ یزید جمہوری خلیفہ تھا. اور واقعی جو جمہوریت کے اصول مسلمانوں نے بنائے ہوئے ہیں، 4 اصول ہیں، استخلاف، شورا، اجماع اور قیاس، اس میں منطبق بھی ہوتے تھے. اور یزید کا باپ اپنی زندگی میں بیعت بھی لے کے مرا تھا. یہی تو مروڑ اٹھ رہا ہے کہ اصحاب نے یزید کی بیعت کر لی تھی. اس دور میں جو اصحاب تھے، یہ جو ملا نے بات کی اسلام آباد والے نے، میں اس بدبخت کا نام نہیں لیتا، نہیں سمجھ آئی آپ کو کہ میں کس کا نام لے رہا ہوں؟ برقعے والی سرکار. اس نے کہا کہ صاحب اصحاب نے اس مسئلے کے جواب میں نہیں دے رہا، مولانا مودودی نے اس مسئلے کا جواب دیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ جب اصحاب رسول نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو نواسہ رسول نے کیوں نہ کی؟ مودودی صاحب فرماتے میں تم سے پوچھتا ہوں، جب وارث جنت نے نہیں کی تو اصحاب نے کیوں کی؟ مجھے فرما رہی ہے بے یار نواسہ رسول ہے.
بچوں کو پڑھایا جاتا ہے میاں یزید جمہوری خلیفہ تھا. چلو نقل کفر نہ ماشاءاللہ مان لیتے ہیں یزید بقول آپ کے جمہوری خلیفہ تھا. عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا, اکیلے حسین نے نہیں کی نا. اگر وہ جمہوری خلیفہ ہوتا تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو اکیلا حسین سے کم از کم اپوزیشن ہے تو صحیح. او بولو یار میرے ساتھ, او بھائی اپوزیشن تو جمہوریت کے پنپنے کا سبب ہوتی ہے. اس کو تو بھائی ایک پارٹی سیاسی پارٹی پورے ملک کی سیٹیں جیت کے لے جائے, قومی اور صوبائی پورے ملک کی, سوائے ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک سیٹ کے, اسے تکلیف کاہے کی ہے, پریشانی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یزید کہتا تھا جب تک حسین میری بیعت نہیں کریں. فقیر صاحب قبلہ میں ایک جملہ آپ کی نظر کرنے چلا ہوں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں, دعا فرما دیں گے اگر میں نے بات پہنچانے میں اگر میں کامیاب ہو گیا. بات میں نے شاید اسماعیل خان میں نے بہت مجالس پڑھی, لیکن اتنا بڑا قیمتی جملہ شاید میں نے پہلے کہا ہو جو میں کہنے چلا ہوں میرٹ پہ آپ کو اہل سمجھ کے. یزید عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا. یزید مصر تھا جب تک حسین میری بیعت نہ کریں گے میں چین سے نہ بیٹھوں گا. تو مجھے کہنے دیجئے کسی ایرے غیرے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. خود یزید کی نگاہ میں حسین عالم اسلام سے وزنی ہے. میں نے کچھ کہا پتہ نہیں آپ سمجھے. خود یزید کی نگاہ میں حسین عالم اسلام سے وزنی تھا. جب تک حسین بیعت نہیں کریں گے میں چین سے نہ بیٹھوں گا. اچھا وہ بیعت لے کے چاہتا کیا تھا بھئی, راز کیا ہے؟ بیعت 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 آپ نے سن رکھا ہے. آج ایک طالب علم سے میں اپنے وقت کے اندر بات کو مکمل کرنے چلا ہوں. آج ایک طالب علم سے سنیں کہ بیعت کا مسئلہ ہے کیا. قبلہ بیعت کا مسئلہ دو جملوں میں اگر میں سمجھاؤں, یہ دو جملے نہیں ہیں, یہ دو کتابیں ہیں جو میں ملت کے حوالے کرنے چلا ہوں بیعت کے عنوان پر. اصل راز اور فلسفہ یہ تھا, یزید بدبخت جانتا تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے تو یہ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں, حسین و منی, یہ رسول اللہ کی بیعت ہو جائے گی, یہ 1,24,000 انبیاء کی بیعت ہو جائے گی. اچھا وہ بیعت لے کے اس کا پلان کیا تھا, یہ پلان میں نے سمجھانا ہے. بات مشکل ہے, اللہ کرے میں پہنچا سکوں اور سمجھ آ جائے. نہ بول سکنا, نعرہ نہ لگانا, حق تو بنتا ہے اس کے جواب میں حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد مل کے قوم نعرہ لگائے. لیکن اگر نعرہ نہ بھی لگا سکے سمجھ آ جائے تو میرے لیے, میں وہ خطیب ہوں, میں کہتا ہوں کہ مجلس میں بولنا اتنا ضروری نہیں جتنا مجلس کو سمجھنا ضروری ہے. میری قوم سمجھ کے جائے, جوان سمجھ کے جائے, بزرگ بہتر جانتے ہیں. اصل معاملہ یہ تھا, یزید بیعت اس لیے چاہتا تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں یہ رسول اللہ کی بیعت ہو جائے گی, یہ 1,24,000 انبیاء کی بیعت ہو جائے گی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا پھر اس کے بعد میں مستند ہو جاؤں گا, پھر میں جو کہتا جاؤں گا دین بنتا جائے گا, جو کرتا جاؤں گا دین بنتا جائے گا. اب میں پوری کتاب ایک جملے میں حوالے کرنے چلاؤں, جنہیں سمجھ آئے سر وہ بولے. یزید بیعت کے ذریعے چاہتا یہ تھا کہ بیعت کے ذریعے سامنے بینر ہو اسلام کا, پیچھے نظام چلے کفر کا. سامنے بیعت کے ذریعے نام ہو محمد کا, پیچھے نظام چلے دشمنان محمد کا. بطول کے بیٹے نے میدان کربلا میں چیلنج دیا, یزید حسین کی زندگی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے, نام میرے نانا کا ہو کردار تیرے بابا کا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, مولا آپ کو سلامت رکھے. حق ادا کر دیا آپ نے, بس میں اختتام کے بالکل قریب پہنچ گیا ہوں. وقت مجھے تھوڑا ملا ہے لیکن میرا اصول شاید بانیان کو یاد نہیں ہے کہ جہاں مجھے وقت کم ملتا ہے وہاں میں نیاز ڈبل لیتا ہوں. حیدری, او بھائی میں لاہور سے آیا ہوں, مجھے کچھ پیغام پہنچانا ہے. بھائی میں ذاکر تو نہیں ہوں کہ میں کام پہ ہاتھ رکھ کے ایک ربائی اور ایک قصیدہ اور دو بند اور دعا, میں نے تو کچھ عرض کرنا ہے, اپنی ملت کے بچوں کو سمجھانا ہے حالات حاضرہ کے مطابق. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اب مجھے اشارے ہو رہے ہیں کہ صحیح پڑھو پڑھو, فیس اب نہیں بچے گی. جب ہونا تھا وہ ہو گیا.
حیدری جی تمہیں لفظ سمجھیے گا میں کچھ کہنے چلا ہوں. یزید کو چیلنج کیا بطول کے بیٹے نے میدان کربلا میں، حسین کی زندگی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے نام میرے نانا کا ہو، کردار تیرے دادا کا چلے. امام کہہ لے کہ صاحب یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، ایک جیت گیا ایک ہار گیا. میں کہتا ہوں دنیا کی کسی ڈکشنری میں مجھے دکھاؤ جہاں قتل ہو جانے کا معنی لکھا ہو شکست اور قتل کر دینے کا معنی لکھا ہو فتح. یہ دنیا کی کسی ڈکشنری میں نہیں ہے. ہمیشہ مقصد کی جیت ہوتی ہے اور مقصد کی ہار ہوتی ہے. یزید کا مقصد تھا میں نواسہ رسول سے بیعت لے کے رہوں گا. میرے مولا حسین کا مقصد یہ تھا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، میں نمائندہ مشیت ہوں. یزید پہ واجب ہے میری بیعت کرے، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. میرے مولا حسین نے بیعت نہیں کی تو حسین جیت گیا نا. یار کیوں پتہ نہیں بولتے کیوں نہیں؟ مجلس تو میں پڑھ رہا ہوں، تو پھر صاحب قبلہ بھی موجود ہیں. خوف کس بات کا ہے؟ اور یہی مقدمہ تو پورا سال اور خصوصاً ایام اعظام میں تم لڑتے ہو جو میں بیان کر رہا ہوں. تو قوم بولے نا، اس بات پہ بولے نا. یعنی یزید ہار گیا، نہ لے سکا بیعت. میرے حسین نے بیعت نہیں کی تو حسین جیت گیا نا. تو چونکہ یزید ہار گیا، اتنا بڑا فرعون ہو کر اتنی بڑی حکومت کے باوجود ہار گیا، تو اس نے اپنی شکست کی خفت مٹانے کے لیے طاقت کا وہی معنی استعمال کیا. اب یہ صرف جوانوں کے لیے جملہ ہے، بزرگوں کے لیے نہیں، اہل علم کے لیے، صرف جوانوں کے لیے جملہ ہے، ماتمیوں کے لیے. یزید اتنا بڑا حاکم تھا اس زمانے میں کہ اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. آج دنیا کے 27 ملک ایسے ہیں جن پر اس زمانے میں اکیلے یزید کی حکومت تھی. سمجھو گے تو لطف لیتے رہو گے ساری زندگی. یزید اتنا چھوٹا نہیں تھا نوجوانوں جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے. یہ تو 1400 سال سے آپ کی لعنت کے ہاتھوں پٹ پٹ کے اتنا سر ہے. تو ظاہری اقتدار تو اس کے پاس تھا ہی. اچھا وہ جاہل بھی تھا، وہ یہ سمجھا افسر اٹھانا. اگلے جملے پہ اگر بات سمجھ آئے تو حسین یہ زندہ باد یزیدیت مرتبات کا نعرہ، لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد، لیکن پوری قوت ایمانی کے ساتھ جتنے آزادار بیٹھے میری بات مکمل ہونے کے بعد نعرہ لگانا ہے. یزید جاہل تو تھا ہی، وہ یہ سمجھا کہ میں امام حسین کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائیں گے. لیکن وہ بدبخت سمجھ نہ پایا کہ قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں. قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں. ظالم نے امام کو قتل تو کر دیا، اللہ نے قدرت کاملہ کا اظہار کیا، اللہ نے موت نہیں بھیجی. دلیل یہ ہے کہ نوکے نیزہ پہ تلاوت قرآن. لبیک یا حسین، نعرہ حیدری. حسین یہ زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا، اس لیے میں جملہ پلٹ کے دوہرا رہا ہوں. یزید یہ سمجھا تھا اگر میں نے قتل کر دیا حسین کو، حسین مر جائیں گے. وہ جاہل سمجھ نہ پایا قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں. ظالم نے امام کو قتل تو کر دیا، اللہ نے موت نہیں بھیجی. یہی وجہ ہے یزید کو مرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، میرا حسین کل بھی زندہ تھا. اب بولو حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری. آخری جملہ اور یہیں پہ روک رہا ہوں. آخری جملہ، میرا حسین جیت گیا، حسین جیت گیا، یزید ہار گیا. میرا اسماعیل خان کے عظیم عزاداروں، تم شہداء کے وارث ہو. تم نے جوان دیے ہیں زہرا کے بیٹے کی خاطر. میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں، یہاں سے میں 20 مرتبہ گزرتا ہوں، لیکن میں اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں میں تو یہاں میں شہداء کی قبروں کی زیارتیں کرتا ہوں، ان کے فوٹو لگے ہوئے، آنسو بہاتا ہوں، فاتحہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد یہاں سے نکلتا ہوں. زندہ باد میری قوم. تم نے اتنے جوان دیکھے
بچے دے کے، شہید دے کر تم نے عزاداری میں 100 گنا اضافہ کیا ہے۔ تم ڈرے نہیں اور بتایا دنیا کو کہ ہم کرار کے ماننے والے ہیں، فرار کے ماننے والے نہیں ہیں۔ میرا اسماعیل خان کا شیعہ، اگر میں اسی منبر پر تمہیں مولا حسین کی جیت آنکھوں سے دکھا دوں، دعا کرو گے؟ بس یہیں پہ مصائب کی طرف پلٹ جاؤں گا۔ دعا کرو گے میں تمہیں آنکھوں سے دکھانے چلاؤں، میرے مولا حسین کی جیت آنکھوں سے دکھانے چلاؤں اور ایک جملے میں کہنے چلاؤں، میرے قبلہ میرا حسین جیت گیا، یزید ہار گیا۔ او بھائیوں، جو پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے چوکوں میں جلوس وہی لے کے آتی ہے، اور جو پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے وہ شام کو گھروں میں منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ لوگوں، میرا حسین جیت گیا، عاشور میں حسین کے جلوس دیکھ لو، یزید ہار گیا، آج بھی یزیدی قبرستانوں میں منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ زندہ باد حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ بے شک، بے شک۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ ہم کیوں نہ لعنت کریں اس ملعون پر جس کے دربار میں رسول زادیاں کھڑی۔ ہم کیوں نہ لعنت کریں اس ملعون پر جس نے سادات کا بھرا گھر اجاڑ۔ علامہ سید صفدر حسین نجفی محسن ملت، میرے استاد معظم، قبلہ کی زبان سے نکلے ہوئے مستند جملے لفظ لفظ میں نے طالب علمی زمانے میں یاد کیے، جس میں سید زادے نے سادات کا دین پہ خدشہ بتایا۔ جو یکم محرم سے لے کر آج تک رو رو کے نہیں تھکا نا، جن کا رشتہ ہے اولاد زہرا کے ساتھ، ان عزادار، جو عزادار گھر سے نیت کر کے آیا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور سیدہ کے رومال کو آنسوؤں سے تر کر کے واپس آؤں گا، اس عزادار کے لیے 2-3 جملے عرض کرنے چلوں۔ عزاداروں، قبلہ فرماتے ہیں 63 محمل مدینہ سے لے کے چلی تھی زینب۔ قبلہ ہی کے جملے ہیں کہ جب واقعہ کربلا ختم ہو چکا، سیدزادیوں کو رسم بستہ کوف اور شام کی طرف لے جایا جانے لگا۔ قبلہ فرماتے ہیں پھر بھی 40 اونٹ تھے جن پر بیویوں اور بچوں کو سوار کیا گیا۔ چھوٹی اولاد والا شیعہ، قبلہ فرماتے ہیں ہر اونٹ پہ 2 سواریاں بھی ہوں 80 سواری بنتی ہے، لیکن جگر پھٹتا ہے جب ہم سید سجاد کا جملہ پڑھتے ہیں۔ میرا قیدی مولا فرماتا ہے جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے تو ہم صرف 17 افراد رہ گئے تھے۔ صاحب تو پڑھ دیا میں، جو ایک رسی میں بندھے ہوئے تھے۔ چھوٹی اولاد والا شیعہ مجھے بتا وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہاں گئے؟ میں سید ہوں، مسافر ہوں، آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے شریف میزبان ہیں۔ ایک دعا مانگتا ہوں، مخلصین بیٹھے ہیں، ایک دعا مانگتا ہوں، آمین سب کہنا، آپ سب کے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، قبلہ عالم کے لیے، بانیان کے لیے، آپ سب مخلصین میرے لیے دعا کر دیجئے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب۔ کربلا کے دوار بھی بیٹھے ہوں گے، میں بھی کئی مرتبہ کربلا سے ہو کے آیا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں نے کربلا کا نام لیا ہے، ہر امیر غریب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ میں سوچتا ہوں امیری غریبی تو مالک کی طرف سے ہوتی ہے نا، غریب عزادار کا دل تو کرتا ہوگا کاش میں بھی کربلا جاؤں اور وہاں جا کے وہ جگہ دیکھوں جہاں 70 قدم کے فاصلے پہ غریب ذبح ہوتا رہا، 3 بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی ظالم نہ مار۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو لے جائے کربلا۔ عزاداروں جب جائیں نا کربلا اور کربلا سے شام جانے لگیں، اللہ کرے آزادی ہو فردن فردن شام جانے کی، شام جانے لگے نا تو میرے بندے ہوئے ہاتھوں کو یاد رکھنا، ہو سکے تو کوشش کرنا اس علاقے کا مقامی ڈرائیور لینا اور اس ڈرائیور سے کہنا کہ یار ہمیں اس راستے سے شام لے جا جس راستے سے رسول زادیاں شام لے۔
وہ ڈرائیور آپ کو بتائے گا یہ بھی غریب زہرا کی قبر ہے، یہاں بھی گلستان زہرا کی کلی دفن ہے۔ عزادارو کربلا سے لے کر شام تک اولاد بطول کی قبریں بن گئی۔ کیسے قبریں بنی؟ یقیناً آپ نے بچوں کے ساتھ سفر کیا ہوگا، میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، آپ کو یہاں ڈی آئی خان سے ڈیرہ غازی خان تک جانا ہو رہا، اللہ کرے میں لفظ سمجھا لوں، جتنی آرام دہ سواری کیوں نہ ہو، دستور سفر کیا ہے؟ ہمیشہ مائیں بچوں کو پکڑ کے بیٹھتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جمپ لگے بچہ گر نہ جائے۔ عزادارو میرے سر پہ قرآن رکھو، کربلا سے لے کر شام تک ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا، بچوں نے ماؤں کو پکڑا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اس لیے کہ ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے۔ عزادارو جب تک بچوں کے ہاتھوں میں طاقت رہتی، بچے ماؤں کے دامن سے لپٹے رہتے، اور جب بچوں کے ہاتھ تھک جاتے، بچوں کے ہاتھ چھٹ جاتے، بچے رو کے کہتے اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا، میں حسرت و یاس کی نگاہ سے دیکھ کر کہتی میرے لال خدا حافظ ماں مجبور ہے۔ اسی بات کا گواہ ہے وہ واقعہ، وہ نیزہ جس پر سر حسین تھا چلتے چلتے زمین میں گر گیا، جب چلنے سے نہیں چلا نا، شمر کوڑا لے کے سید سجاد کے پاس آیا، کہہ دی تیرے بابا کا نیزہ کیوں نہیں چلتا؟ سید سجاد نے اونٹ کی طرف دیکھا، بیمار کی چیخ نکل گئی، رو کے کہا ملعون ہماری سواری گر گئی۔ شمر کہتے ہیں سجاد بچے تو پہلے بھی گرتے رہے ہیں، پہلے تو نیزہ نہیں رکا۔ سید سجاد رو کے فرماتے ملعون پہلے ہمارے بچے تھے، اب ہماری غیرت کا مسئلہ ہے۔ اور حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ گر گئی۔ عزادارو میں نے پڑھ دیا، آپ نے بڑی تسلی سے لیا، سکینہ کا نام آیا، جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرے تھے۔ آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے، محسن نقوی شہید کا جلسہ تھا ڈیرہ غازی خان میں، یہ جملہ میں نے پڑھ دیا کہ جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرے تھے۔ ایک سید زادہ سفید ریش کھڑا ہو گیا، وہ منظر مجھے نہیں بھولتا، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولانا بی بی کا تقابل عباس سے نہ کرو، عباس علی کا بیٹا تھا، زینب علی کی بیٹی۔ اگلے جملے اس ماتمی کے مجھے قبر کی دیواروں تک نہ بھولیں گے، فرمانے لگے مولانا عباس کا گھوڑے سے گرنا اور ہے، زینب کا اونٹ سے گرنا۔ جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، رات کا وقت بی بی نے تلاش کرنا شروع کیا، تھوڑی دور گئی بی بی، کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جس نے جناب سکینہ کو اٹھایا ہوا ہے، پیار کر رہی ہے۔ جناب زینب آگے بڑی، سکینہ بیٹا آؤ، قافلہ رکا ہوا ہے، بچی کو لیا، پھر اس بی بی کی طرف دیکھ کر کہا بی بی آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، ہماری یتیم بچی کو اٹھایا، ماتم کرنا تو لفظ سمجھنا، لیکن ہائے افسوس زینب غریب ہو گئی، میں تجھے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی، لیکن کریم کی بیٹی ایک وعدہ کرتی ہوں قیامت کا دن ہوگا ماں بطول سے تیری سفارش کرواؤں گی۔ اور یہ بطول کا نام آیا، بی بی نے نقاب الڑ دیا، رو کے کہا بیٹا زینب مجھے پہچان، ارے میں تیری ماں زہرا، جب سے تو نے مدینہ چھوڑا میں نے جنت البقیع چھوڑ دیا۔ زینب تو مکے آئی ماں تیرے ساتھ تھی، تو کربلا آئی ماں تیرے ساتھ تھی، جب اکبر کو برچی لگی تنہا تو نے نہیں دیکھا میں نے بھی دیکھا، اور جب قاسم کی لاش پامال ہوئی فقط تو نے نہیں دیکھا میں نے بھی دیکھا، اور جب میرا چکیا پیس پیس کے پالا حسین ذبح ہو رہا تھا، بیٹا زینب تو قلعہ زینبیہ پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، میں گردن پہ گردن رکھ کے کہہ رہی تھی ظالم نواز۔ علامہ قبلہ کے جملہ محسن ملت فرماتے ہیں یہی وجہ ہے شام میں سیدزادیوں کو زندان وہ ملا جس کی چھت نہیں تھی۔ ختم ہوگی مجلس، آپ نے کیا مجلس ہو گئی، لیکن ایک جملہ قبلہ کا میں آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں، شام میں سیدزادیوں کو زندان وہ ملا جس کی چھت نہیں تھی۔ نہ سیدزادیاں دن کی گرمی سے محفوظ، نہ رات کی سردی سے محفوظ۔ اسی لیے میرے بار میں امام فرماتے میرا سلام ہو ان بیبیوں پر جن کے چہروں کے رنگ شام کی زندان کی گرمی اور سردی نے تبدیل کر دی۔ فرماتے ایک دن دروغہ سید سجاد سے کہتے قیدی جب میں آدھ رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کرنے لگوں نا تو ذرا آپ اپنی بیویوں کو گن لیا کیجئے، کوئی بیوی زندان سے باہر نہ رہ جائے۔ اللہ کرے میں جملہ پہنچا سکوں، یہاں نہ رو سکوں، یاد رکھ لینا جملہ
نماز شب کے لیے اٹھو گے مصلی پہ ہوگے، یاد آئے گا تو عبادت ہو جائے گی، جب دل چاہے گا رونے کو یہ جملہ یاد کرو گے عبادت کر لو گے۔ عزادارو قیامت کا جملہ قبلہ فرماتے درو مسجد سجاد سے کہتے ہیں دربان بان کہہ دی جب میں آدھ رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کرنے لگوں نا، آپ اپنی بیویوں کو گن لیا کیجئے کوئی بی بی زندان سے باہر نہ رہ جائے۔ امام فرماتے دروغہ تو ان بیویوں کی عظمت سے واقف نہیں ہے، یہ عصمت ماں بیویاں ہیں، یہ وہ بیویاں ہیں جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، یہ وہ بیویاں ہیں جو آج رات کو نانا کے روزے پہ جایا کرتی تھی۔ جب تیرا دل چاہے تو زندان کے دروازہ بند کر لیا کر، وہ کہتے ہیں نہیں کہہ دی۔ پھر امام فرماتے تو اتنی اگل جملہ صرف رونے کا نہیں ہے، ماتم کا جملہ، آپ کے مذہب میں ماتم جائز ہے۔ دروغہ تو اتنی ضد کیوں کرتا ہے، اتنا اصرار کیوں کرتا ہے؟ دروغہ رو کے کہتا ہے کہہ دی جب میں آدھ رات کے ٹائم زندان کے دروازہ بند کر لیتا ہوں، آدھ رات کے بعد دیکھتا ہوں زندان سے باہر ایک کالے برقعے والی بیوی ہوتی ہے جو کبھی حسین حسین کر کے روتی ہے، کبھی زینب زینب کر کے بیان کرتی ہے۔ امام فرماتے دروغہ وہ بیوی ہم قیدیوں میں سے نہیں، ارے وہ تو میری بازارہ جو زندان سے باہر اپنے بچوں کا ماتم۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔